آخر میں اسی کے حوالے سے میں 4 احادیث بیان کروں گا، تھوڑی سی گفتگو کر لوں اس حوالے سے کہ یہاں پر یہ جو ذکر آیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہے، یعنی اب یہ اعلانیہ عہد توڑ دیا گیا، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خود اس آیت پر عمل کیا جس کا مسلمانوں کو حکم دیا تھا، جس پہ میں نے مسئلہ نمبر 87 ریکارڈ کروایا تھا، اسلامی طرز حکومت کے 3 اصول۔ تو پہلا اصول سورۃ الانفال کی آیت نمبر 58 میں یہی آیا تھا کہ جس کسی قوم کے ساتھ تمہارا عہد ہو تو عہد کو اعلانیہ توڑنا ہے، ون سائیڈڈ نہیں، اعلانیہ توڑنا ہے، بتا دینا کہ اب ہمارا آپ سے عہد نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا اس میں اصول بیان ہوا تھا کہ میدان جنگ میں بھی اگر کافر صلح کی آفر کر دیں تو جنگ روک کر ان کے ساتھ صلح کر لو۔ اور تیسرا اصول کہ اپنے جو آلات جنگ ہیں ان کو ہمیشہ ہر وقت تیار رکھو اپنے دشمنوں کے خلاف۔ تو اعلانیہ طور پر عہد توڑنے کی یہ پہلی مثال خود اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کے اندر، چونکہ پہلے یہ عہد صلح حدیبیہ کی جو صلح تھی توڑی تھی مشرکین عرب نے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم نے خود چونکہ عہد توڑ دیا، اب ہم اس کو رینیو نہیں کریں گے، تمہارے ساتھ سارے عہد ختم، سوائے ان قبیلوں کے ساتھ جن کے ساتھ دوسرے عہد ہیں لیکن وہ بھی رینیو نہیں ہوں گے۔ وہ ہم نے آیات پڑھ لی، پہلی 6 آیات سورۃ التوبہ کی، ان کی مدت پوری کی جائے گی۔ اب 4 احادیث اینڈ پہ سن لیں، پھر ہماری یہ گفتگو اس حوالے سے مکمل ہو جائے گی۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4656 اور 4657 2 ترک ہیں اکٹھے۔ امام بخاری انہی سورۃ التوبہ کی 6 آیات کے کانٹیکسٹ میں لے کر آئے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے، 8 ہجری کے اندر فتح مکہ ہوا، تو اس کے بعد جو حج ہوا مشرکین عرب مسلمانوں نے اکٹھا حج کیا۔ 9 ہجری میں بھی مشرکین عرب اور مسلمانوں نے اکٹھا حج کیا، وہ اپنے طریقے سے کرتے رہے، مسلمان اپنے طریقے سے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج بنا کر 9 ہجری میں بھیجا، یہ اس کا ذکر ہے بخاری میں جو سیدنا ابو ہریرہ کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو امیر حج بنا کر بھیجا، پیچھے سے یہ سورۃ التوبہ کی یہ 6 آیات نازل ہوئیں، تو پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بھیجا کہ میرے بہاف پر جا کر تم نے حج اکبر والے دن یعنی یوم النہر 10 ذو الحجہ کو ان آیات کو وہاں پر تلاوت کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے، اور عرب کے اندر یہ کلچر تھا کہ قریبی رشتہ دار ہی سب سے زیادہ اہل ہے کہ وہ اس کے بہاف کے اوپر اناؤنسمنٹ کرے، لہذا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ التوبہ کی آیات تلاوت کی۔ آپ دیکھیں کتنی ذلت اٹھانی پڑی ان مشرکین کو، ان کے سامنے ان کو کہا جا رہا ہے کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کرو، ادروائز جہاں پائے جاؤ گے قتل کیے جاؤ گے، اور مسلمانوں ان کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دو، 4 مہینے تک ان کو مہلت ہے۔ کتنی ذلت۔ تو اسی حدیث بخاری میں آتا ہے کہ اس میں 2 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت علی سے کہا کہ وہاں بیان کرنی ہے۔ نمبر 1، آئندہ سال کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا، یعنی اب حرم میں کوئی کافر اور مشرک داخل نہیں ہو سکتا۔ آج تک الحمدللہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا، نہ حرم مکہ میں اور نہ حرم مدینہ میں۔ اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمائی کہ آئندہ کوئی شخص ننگا طواف کعبہ نہیں کرے گا، کیونکہ وہاں لوگ بالکل کپڑے اتار کر بھی مشرکین عرب طواف کعبہ کیا کرتے تھے، اور سب سے اعلیٰ طواف اسے سمجھتے تھے، اور اپنی لاجک دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کپڑوں کے پیدا کیا ہے، تو سب سے اعلیٰ طواف کعبہ یہ ہے کہ انسان وہ کپڑے بھی اتار دے جو انسان نے خود پہنے ہوئے ہیں۔ جس طرح ہمارے بھی انڈیا پاکستان میں مولوی جو ہے نا وہ اپنی طرف سے لاجکس بنا کے نا، تو جی اے ہوتا ہے تو چونکہ اے ہو گیا تو اے ہو گیا، وہ اپنی توڑ کولو ہی پورے وہ بنا دیتے ہیں۔ جو میں نے ایک دفعہ بتایا تھا، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کہا کہ اوپن مجمع میں، اور میں نے ٹی وی پہ ویڈیو سنی، وہ کہتے ہیں یہ بتاؤ نماز پڑھنا کس کی سنت ہے؟ صاحب نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس نے کہا جی یہ بتاؤ دروشی پڑھنا کس کی سنت ہے؟ صاحب نے کہا اللہ تعالیٰ کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ پھر انہوں نے کہا جی ہن دسو اللہ دی سنت افضل ہے یا نبی دی سنت؟ اب لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ اگر کہتے ہیں اللہ کی سنت افضل ہے تو پھر دروشی کو نماز افضل ماننا پڑتا ہے، اگر کہتے ہیں نبی کی سنت افضل ہے تو معاذ اللہ استغفر اللہ اللہ تعالیٰ سے پرائرٹی دینی پڑتی ہے۔ تو لوگ بول ہی نہیں رہے بےچارے، تو پھر وہ کیا کہتا ہے، بولو میں بیٹھے ہیں نا تھے، یعنی میں دوزخ ہی جانا تھے تھوڑے حصے تے میں دوزخ کھٹنے سے بیٹھے ہیں نا، یہی مطلب ہوا نا اس کا۔ تو پھر صاحب نے کہا جی اللہ کی سنت ہی افضل ہے، تو انہوں نے کہا پھر درود شریف نماز پڑھنے سے افضل ہوا۔ یہ وہ لاجک ہے جو مشرکین عرب نے بھی دی تھی کہ جی چونکہ اللہ تعالیٰ نے ننگا پیدا کیا لہذا ننگا طواف کیا جائے۔ یہ میں نے پھکی دے دی ہے ان کو، یہ جو اس قسم کی بناتے ہیں نا علم الکلام سے اور فلاسفیکل آنسر، تو یہ ایک پھکی ہے، ایک علم الکلام کا جواب، لاجیکل آنسر، اینٹی وینم۔ یہ یاد رکھنا آپ کہ ہاں جی آپ تو مشرکین عرب کے طریقے پہ،
حالانکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کا وقت کے اندر نماز کو قائم کرنا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد پہلی چیز نماز، اس کے بعد پھر زکوٰۃ، پھر رمضان کے روزے، پھر حج بیت اللہ اگر استطاعت ہو تو. وہاں بھی نماز کا ذکر کیا. تو ایسے علماء کو شرم نہیں آتی جب یہ اس قسم کے رزلٹ وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے نکال رہے ہوتے ہیں؟ بے شرمی کی انتہا ہے. تو مشرکین عرب بھی یہ کہتے تھے ننگا طواف، تو وہ اعلان ہو گیا. صحیح بخاری میں حدیث بھی آ گئی کہ یہ کام نہیں کرنا، 2 کام نہیں کرنے. آندہ کو مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا اور ننگا طواف نہیں کیا جائے گا. دوسری حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے جو اسی حدیث کا ترک ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3177 نمبر. ایک اور جگہ امام بخاری نے ریپیٹ کی، اس میں سیدنا ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں کہ یہ اعلان ہم نے حج اکبر کے دن کیا تھا. حج اکبر کا موقع نہیں، حج اکبر کا دن، اور وہ 10 ذوالحجہ یوم النہر کا دن تھا. وہ جو قرآن میں آیا یوم الحج اکبر. اور سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس کو حج اکبر اس لیے کہا گیا کہ لوگ عمرے کو حج اصغر کہنا شروع ہو گئے تھے. اب آپ کو پتا چلا کہ حج اکبر کا مطلب جمعے کے دن حج آنا نہیں ہے. حج اکبر کہتے ہیں اس حج کو جو مسلمان پر فرض ہے، اور حج اصغر کہتے ہیں عمرہ کو، چھوٹا حج. تو یہ بخاری 3177 میں آ گیا. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں چونکہ عمرے کو چھوٹا حج کے ہاتھ جانا شروع کر دیا تھا، اس لیے پھر اس حج کو حج اکبر، وہ حج اصغر عمرہ اور یہ حج اکبر. لہذا یہ مسئلہ بھی آج کلیئر ہو گیا جو یہاں پر کنٹروورشل گفتگو چلتی ہے، میں نے الحمدللہ کلیئر کر دیا. تیسری حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے 1742، اور یہ حدیث مرفوع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج اکبر فرمایا ہے 10 ذوالحجہ کے دن کو، یوم النہر کو. بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم النہر جو حجۃ الوداع کا خطبہ، ایک تو یوم عرفہ کو دیا، وہ جمعے کے دن تھا 9 ذوالحجہ کو. ایک 10 ذوالحجہ کو آپ کا خطبہ ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. مسئلہ نمبر 66A میں نے وہ ڈیٹیل سے بیان کیا ہے. محرم اور واقعہ کربلا سے متعلق 5 علمی پوائنٹس، وہ پوری حدیث بیان کی ہے. اس کا کچھ ٹکڑا میں یہاں پر بیان کرتا ہوں. صحیح بخاری 1742. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طریقے سے حرام ہے جس طرح کہ آج کے دن کی حرمت ہے، یعنی یوم النہر 10 ذوالحجہ کی حرمت، اور اس مہینے ذوالحجہ کی حرمت ہے، اور اس شہر مکہ کی حرمت ہے. جس طرح یہ اللہ کے نزدیک قابل عزت ہے، اسی طریقے سے تمہارا خون، مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر حرام ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اسی بخاری 1742. آپ نے جب یہ خطبہ دیا 10 ذوالحجہ یوم النہر قربانی کے دن، پھر فرمایا ھذا یوم الحج الاکبر، یہ آج کا دن حج اکبر کا دن ہے. یوم عرفہ کو حج اکبر نہیں کہا بلکہ 10 ذوالحجہ کو حج اکبر کہا. حالانکہ 10 ذوالحجہ ہفتے کا دن تھا، کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 45 نمبر اور مسلم میں 7527 نمبر کہ یوم عرفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا یوم عرفہ 9 ذوالحجہ، وہ جمعے کے دن آیا تھا 10 ہجری میں، جہاں وہ آیت نازل ہوئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا. تو یہ بخاری مسلم میں موجود ہے. لہذا یوم عرفہ چاہے جمعے کو آئے یا کسی اور دن کو حج اکبر نہیں بنتا. حج جو بھی کرتا ہے وہ حج اکبر ہی کرتا ہے، جو عمرہ ہے وہ حج اصغر ہے. ویسے بھی یوم عرفہ والے دن اگر جمعہ آ بھی جائے تو جمعہ پڑھا تو کوئی نہیں جاتا، ظہرین ہی پڑھی جاتی ہے. میدان عرفات کے اندر جمعہ تو کوئی نہیں ہے. جمعہ آ بھی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جمعہ آیا تھا لیکن آپ نے ظہر اور عصر جمع کی تھی. جمعہ پڑھنا کوئی نہیں، اور پھر بھی کہنا کہ جی وہ جمعے کا حج اکبر ہو گیا، وہ تو ہے ہی ظہر کی نماز. حج اکبر کہتے ہیں حج کو، اور حج اصغر کہتے ہیں عمرے کو. حج اکبر بڑا حج اور عمرے کو کہتے ہیں چھوٹا حج. الحمدللہ. اب اس کے ثبوت میں وہ چوتھی اور آخری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان المبارک کے اندر عمرہ کیا گویا کہ اس نے حج ادا کیا. رمضان المبارک کے اندر، یعنی رمضان المبارک کا جو عمرہ ہے وہ حج کی طرح ہے، بڑے والے حج کی طرح رمضان کا عمرہ. اور مسلم شریف میں الفاظ آتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں کہ
کہ مجھے شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا، لیکن مجھے یہ کنفرم نہیں، مجھے ہلکا سا یاد پڑتا ہے، لیکن اس راوی کو تو بھول گیا۔ لیکن ابو داؤد کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1990 نمبر حدیث ہے، وہاں کلیئر کٹ راوی کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ لہذا جو صحیح مسلم کے اندر اس راوی کو شک تھا وہ اس کا شک نہیں، بالکل کنفرمیشن ہو گئی سنن نبی داؤد کے اندر۔ بہرحال یہ بات تو ایگریڈ اپان، متفق علیہ ہو گئی کہ رمضان مبارک کے اندر عمرہ کرنا حج کرنے کے برابر ہے۔ رمضان کے اندر عمرہ حج اصغر بھی جو ہے وہ حج اکبر کے برابر الحمدللہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص انعام ہے۔ حج کے حوالے سے میری 200 منٹ کی گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 54A اور 54B، حج اور عمرہ کے صحیح احکام و مسائل، اور اسی کی پھر ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 54C اور 54D، وہ بھی 200 منٹ کی گفتگو ہے۔ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔